والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور سید الانبیاء نبی الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مولائے کل مختار کل حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے. پڑھ لیجئے بآواز بلند. صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ پروگرام سجایا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت زیادہ محنتیں اور مشقتیں کی ہیں. اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر آپ کے محلے کے ہر دل عزیز حضرت حافظ و قاری امجد علی قادری، دوسری طرف نقیب اعظم ہندوستان. کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان کا سفر اور دورہ باہر کا بھی ہوتا ہے اور میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں. حضرت حافظ و قاری عمران خان رضوی صاحب دارالعلوم دیگیا مونیا بھی تشریف رکھے ہیں اور ایک طرف علی جناب ہمارے محب محترم عرفان بھائی صاحب ہے اور دیگر یہاں کے بچے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں یہاں کے کمیٹی حضرات کے قدم بقدم شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی محنت و مشقت کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو بھی قبول فرمائے. آئیے ایک مرتبہ اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیا جائے. پڑھ لیا جائے بآواز بلند. اللہم صلی علی یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ بس کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو جائے گا. جیسے ہی یہ ماہ مبارک ماہ محرم الحرام آتا ہے جتنے عاشقان اہل بیت یا عاشقان امام حسن و حسین ہوتے ہیں ان کے نام کی محفل سجانا شروع کر دیتے ہیں اور جن سے جس طریقے بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ اپنی خراج اپنی عقیدت کا اظہار مولا عالی مقام کی بارگاہ میں کرتے ہیں.
اور مولا علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی ان کی ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے بھی پڑھا، پڑھنے کے بعد ان کے کردار کو دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب نواسا اس منصب پر فائز ہے تو اس نانا کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا ہے۔ اسی لیے کسی نان مسلم شاعر نے جو کیمور کا رہنے والا ہے، جس کا نام شنکر ہے، اس نے جب مولا کی زندگی کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جہاں میں صبر کا پیکر ملے تو لے آؤ، جہاں میں صبر کا پیکر ملے تو لے آؤ، کوئی حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ، کوئی حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ، اور سب ایک دل ہو، ایک خیال، ایک نظر، سب ایک دل ہو، ایک خیال، ایک نظر، کہیں جواب 72 ملے تو لے آؤ، کہیں جواب 72 ملے تو لے آؤ، جو نوکے نیزہ پہ رہ کر بھی روشنی بخشے، جو نوکے نیزہ پر رہ کر بھی روشنی بخشے، ملے جو ایسا کوئی اور سر تو لے آؤ، ملے جو ایسا کوئی اور سر تو لے آؤ، اور خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جس نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جس نے، حسین جیسا تونگر ملے تو لے آؤ، حسین جیسا تونگر ملے تو لے آؤ، اور ہر ایک فرد شہادت کا مرتبہ پائے، ہر ایک فرد شہادت کا مرتبہ پائے، جہاں میں ایسا کوئی گھر ملے تو لے آؤ، جہاں میں ایسا کوئی گھر ملے تو لے آؤ۔ جن جن لوگوں نے پڑھا ہے سب لوگ پڑھنے کے بعد خراج پیش کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ میرے مولا کی ذات ہی ایسی ذات تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے اسے مردہ تصور تک مت کرو، اسے گمان تک مت کرو۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر پوری دنیا یہ کانسیپٹ لے کر چل رہی ہے کہ جسم اور روح جب تک ایک ساتھ ہے انسان زندہ ہے، جیسے ہی یہ الگ ہو جائے انسان مردہ ہے۔ ساری دنیا اسی بات کو مان کر چل رہی ہے، مگر اسلام کہہ رہا ہے یہ باطل ہے، اسلام کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول ابو جہل کے پاس دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو طائر سدرہ جبریل امی آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کی بات سے یہ متاثر نہیں ہوگا، آپ کی بات سے یہ امپریس نہیں ہوگا، کیونکہ ابو جہل مردہ ہے، ابو جہل مر چکا ہے، اسلام اسے مردہ کہہ رہا ہے۔ بظاہر ابو جہل چل رہا ہے مگر اسلام اسے مردہ کہہ رہا ہے، ابو جہل کھا رہا ہے، اسلام اسے مردہ کہہ رہا ہے، ابو جہل مکی کی وادیوں میں چل پھر کر رہا ہے، اسلام اسے مردہ کہہ رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بزنس پلاننگ کر رہا ہے مگر اسلام اسے مردہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے اسلام تو نے اسے مردہ کہا، مگر جب ہم ایک دو نہیں بلکہ 61 ہجری میں میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ عباس کے بازو کٹ گئے مگر قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، حضرت قاسم شہید ہو گئے مگر قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے مگر قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، علی اکبر شہید ہو گئے مگر قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مزاج ابو جہل سے پوچھا گیا اے ابو جہل بتا تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ تو مزاج ابو جہل نے جواب دیا اور کہا سنو، عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا۔ اور مولا امام علی مقام سے پوچھا گیا آپ مر کے بھی زندہ کیسے ہو گئے؟ تو آواز آئی محبت مصطفیٰ نے مجھے مرنے نہیں
عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا اور محبت مصطفیٰ نے مجھے مرنے نہیں دیا. جس کے سینے میں امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جسم اور روح الگ ہو جائے، یہ انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، بلکہ مردہ تو وہ ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت نہیں ہے، بلکہ مرا ہوا تو وہ ہے جس کے سینے میں نبی دو عالم کی محبت نہیں ہے. اور جس کے سینے میں نبی دو عالم کی محبت ہوتی ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوا کرتا ہے. میرے مولا امام علی پاک کی شان اور ان کا مقام اور ان کی عظمت اس قدر آگے بڑھ چکی تھی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ذرا سا مولا حسین پاک کون ہے. مولا حسین پاک کی زندگی اس سے پہلے ایک ذرا اصول بیان کرنا چاہتا ہوں. کسی انسان کو آپ پرکھنا چاہتے ہیں، کسی انسان کو آپ